بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علمی بیان، پھر اس کے چار ارکان، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ ہم دو ارکان تو کر چکے ہیں، یعنی تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل۔ آج حصہ نمبر 100 یا تیسرا حصہ ہم کریں گے، تو آئیں حصہ نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج مجاز مرسل حصہ نمبر 3، یعنی حصہ نمبر 1 میں ظرف بول کر مظروف مراد لینا، اسی طرح پھر حصہ نمبر 2 میں مظروف بول کر ظرف مراد لینا، اور آج حصہ نمبر 100 میں ہم کل بول کر جز مراد لینا۔ کل کے معنی ہے تمام، اور جز کا معنی ہے یعنی ٹکڑا، حصہ۔ یہ الفاظ متضاد ہیں، جز اور کل، جیسے زمین و آسمان یا کالا سفید، آگ پانی، الٹ معنی والے الفاظ ہیں، تو اسی طرح جز اور کل بھی ہے۔ وہ لفظ جو کل کے معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہے اور حقیقی معنوں میں وہ کل کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ مجازی معنوں میں، یعنی کل کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے، وہ لفظ مجازی معنوں میں جز کے لیے استعمال ہو جائے اور اسی چیز کا جز ہو۔ جیسے آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ علی پاکستان میں رہتا ہے، یا میں یہ قلم بازار سے خرید لایا ہوں، تو بلکہ یہ قلم میں بازار سے خرید لایا ہوں، بازار سے نہیں بلکہ بازار تو کل ہیں، اس میں تو لاتعداد بے شمار مارکیٹس، دکانیں ہیں، بلکہ میں ایک دکان سے جو بازار کا ایک جز ہے اس سے خرید کر لایا ہوں، تو یہ مجاز مرسل ہے۔ آ جائیں ذرا بورڈ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ مجاز مرسل، کل بول کر جز مراد لینا، وہ لفظ جو حقیقی معنوں میں کل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے یعنی اس لفظ کو اس لفظ کے جز کے معنوں میں استعمال کیا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اور مثال آپ کے سامنے ہے کہ علی پاکستان میں رہتا ہے، اس مثال میں کل پاکستان اور بول کر مراد جز ہیں۔ پاکستان کل ہے اور جز ان کا ایک حصہ، ایک گھر ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں پاکستان ایک گھر سے گھر مل کر بستی، اور پھر بستی بڑھ کر گاؤں اور قصبہ، اور پھر قصبے سے بڑھ کر شہر، اور شہر سے بڑھ کر وہ ضلع، صوبہ، اور صوبے مل کر آپس میں پھر پاکستان۔ تو پاکستان کیا ہے؟ مجموعہ ہے کن چیزوں کا؟ گھروں کا۔ تو پاکستان کا ایک جز گھر ہے۔ علی پاکستان میں رہتا ہے، یعنی پاکستان تو بہت بڑا ہے، وہ تو کل ہے، بلکہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں، جز میں، یعنی گھر میں رہتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مجاز مرسل کل بول کر جز مراد لینے کی مثالیں بھی ہیں، لیکن کل بول کر جز مراد لینا، اس کی ایک بڑی مختصر خوبصورت تعریف یہاں پر میں لکھ چکا ہوں، اس کو بھی ذرا غور سے آپ دیکھیں۔ وہ لفظ جو کل واسطے وضع کیا گیا ہو، وضع کے معنی ہے بنایا گیا ہو، وہ لفظ جو کل کے معنوں کے لیے بنایا گیا ہو، اس لفظ کو جز کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے بھی مجاز مرسل کہتے ہیں۔ تو یہ بھی مجاز مرسل کی ایک قسم ہے، اور یہ تو اگر ہم مجاز مرسل کی ان اقسام پر یا چلے جائیں تو یہ تقریباً لگ بھگ 30 کے قریب اقسام ہیں۔ مجاز مرسل کل بول کر جز مراد لینے کی مثالیں، تو مثال نمبر 1 ہے بزبان مرزا غالب، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جامع سفال اچھا ہے۔ جامع سفال کے معنی ہے مٹی، یعنی مٹی سے بنا ہوا پیالہ، وہ ساغر جم سے اس لیے بہتر ہیں کہ ساغر جم کا کوئی متبادل دوسرا پیالہ اس طرح نہیں ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں، منفرد ہیں، ایک ہیں۔ اور جامع سفال یعنی مٹی کا پیالہ، وہ تو بے شمار ہیں، غریبوں کے گھر بھرے ہوئے ہیں، اور اس کی بے شمار دکانیں بھی ہیں مارکیٹ میں، یعنی بہت کم قیمت ہیں۔ تو اس شعر میں فرماتے ہیں، یہاں پہ مجاز مرسل یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بازار ہیں، بازار۔ اس شعری مثال میں کل
بول کر مراد جز ہیں، یعنی بازار یہ تو کل ہے اور اس کا ایک جز یعنی دکان سے غالب کا مراد ہے کہ میں دکان سے اور لے آؤں گا، اگر یہ ٹوٹ بھی جائے تو میرے یہ مٹی کا پیالہ بڑا قیمتی ہے، بڑا اچھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مثال نمبر 2 بھی آپ دیکھیں، بقول حسرت موہانی فرماتے ہیں تجھ سے ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے۔ دانتوں میں انگلی دبانا اردو محاورہ بھی ہے، انسان جب بہت زیادہ حیران ہو اور توقعات سے بڑھ کر کسی عجوبے کو، عجیب چیز کو دیکھتا ہے تو اردو میں ایک محاورہ یہ بھی ہے، انگشت بدنداں ہونا، اور انگلی کو اردو میں انگشت بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم اس کو انگشت شہادت عطیہ کی شکل میں، وہ جب ہم گواہی کے لیے معمولی حرکت دیتے ہیں اس انگلی کو، تو اس انگلی کو انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی، اور انگلی دبانا، دانتوں میں انگلی دبانا یعنی حیرت کا اظہار کرنا کہ میرا معشوق اتنا حسین و جمیل ہے کہ اسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے اور میں حیران ہوں کہ یہ یعنی کیسا حسین و جمیل خوبصورت ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں انگشت بدنداں ہوا، یعنی میں نے دانتوں میں انگلی دبا دی۔ تو لازمی ہے کہ پوری انگلی دانتوں میں تو نہیں دبائی جاتی، انگلی تو بہت بڑی ہوتی ہے، اس سے مراد ہے انگشت بدنداں ہونا یعنی انگلی کی ایک پور، آپ یوں سمجھے کہ انگلی کا ایک حصہ، ایک جز۔ تو اس شعری مثال میں کل انگلی بول کر مراد جز یعنی پور ہے، پور کا مطلب ہے یعنی جوڑ۔ دانتوں میں پوری انگلی نہیں رکھی جاتی یعنی حیرت کے اظہار کے لیے، بلکہ صرف پور رکھی جاتی ہے یعنی ایک حصہ رکھا جاتا ہے انگلی کا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور بہت ہی پیاری مثال ہے، میر تقی میر فرماتے ہیں برقع اٹھتے ہی چاند سا نکلا، داغ ہوں اس کی بے حجابی سے۔ تو لازمی ہے اس شعری مثال میں کل بول کر مراد جز ہیں۔ کل کیا ہے؟ برقع ہے۔ برقع تو وہ ہے کہ وہ لبادہ ہے، وہ لباس ہے جس سے پورا جسم چھپا ہوا ہے، اور وہ اس کا ایک جز کیا ہے؟ ایک جز ہے یہاں پر برقع، برقع سے مراد ہے نقاب، یعنی وہ پردہ ہے جو چہرے پر ڈالا جاتا ہے، وہ بھی ایک جز ہے۔ کس کا جز ہے؟ برقعے کا جز ہے۔ تو میر فرماتے ہیں برقع اڑتے ہی مطلب ہے نقاب اڑتے ہی، تو نقاب کے پیچھے کیا نکلا؟ میرے معشوق کا وہ چاند سا چہرہ نکل آیا، اور کہتے ہیں میں داغ ہوں۔ داغ بھی اردو میں مختلف معنوں میں، یعنی داغ دبا، اور داغ اردو میں زخم کو بھی کہا جاتا ہے، دکھ درد کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں داغ یہاں بمانی زخم کے ہیں کہ میرا دل اس نے زخمی کر دیا، یعنی اس کے عشق سے، اس کے حسن نے میرے دل کو نشانہ بنایا، اور چاند سا چہرہ جب نکل آیا تو میرا دل وہ اس کے عشق میں زخمی ہوا، یعنی میں اسی کا دیوانہ بنا، اور یہاں یعنی اس کی وہ پھر لازمی ہے اس کی عشق میں تڑپتا گیا۔ جیسے یہاں پر ایک مثال بہت ہی پیاری اور بھی ہے، نہایت آسان مثال ہے، مثال نمبر 4 ہے کہ سانپ نے ہاتھ پر کاٹا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سانپ کاٹے گا تو لازمی نہیں ہے کہ سانپ نے اب مثلا ٹانگ پر کاٹا یا ہاتھ پر کاٹا، تو سانپ تو کاٹے گا لیکن ایک جگہ پر کاٹے گا، یعنی یہ بازو ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اندر کلائی ہے، یہ انگلیاں ہیں، یہ ناخن بھی ہاتھ کا حصہ ہے، تو سانپ نے ہاتھ کے ایک حصے پر کاٹا ہے، یعنی اس سے مراد پورا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ہاتھ کا ایک جز، ایک حصہ ہے۔ اس مثال میں کل یعنی ہاتھ بول کر مراد جز یعنی ہاتھ کا ایک حصہ ہے، مطلب انگلی وغیرہ ہے، ہاتھ کا ایک حصے پر سانپ نے کاٹا ہے۔ اور یہاں ایک مثال اور بھی ہے، بس یہ قریب پھر ہم چلے جائیں گے، آگے بھی ایک مثال ہے قصاب کے ہاتھ میں چھرا ہے۔ تو قصاب کے ہاتھ میں چھرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا چھرا جو قصاب جس کے ساتھ جانوروں کو ذبح کرتا ہے، تو پورا چھرا تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یعنی چھرے کا ایک دستہ، ایک حصہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی ایک جز۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھرا نہیں ہے بلکہ چھرے کا ایک جز ہے، دستہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہم کہیں تھرکان کے ہاتھ میں مثلا ہتھوڑا ہے، یا اسی طرح
لکڑہارے کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، تو پورا کلہاڑا تو نہیں ہوتا، کلہاڑے کا ایک دستہ وہ کلہاڑے کے یعنی وہ لکڑہارے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یا ترکھان کے ہاتھ میں ہتھوڑے کا ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی اس کا دستہ، نہ کہ پورا ہتھوڑا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ پورا چھرا تو اس کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ چھرے کا ایک حصہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر ایک مثال ہے، مثال نمبر 5 کی طرف بھی آگے، تو کرسی ٹوٹ گئی۔ اس مثال میں کل یعنی کرسی بول کر مراد جز یعنی کرسی کی ٹانگ ہے، پوری کرسی تو نہیں ٹوٹی بلکہ اس کی ایک ٹانگ جو بڑی کمزور تھی وہ ٹوٹ گئی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرسی کا ایک جز یعنی کرسی سے مراد پوری کرسی نہیں، جیسے میز ٹوٹ گئی، اب پرچے میں آ جائیں کہ یہ علم بیان کا کون سا قرینہ یا کون سا رکن اس میں استعمال ہوا ہے، تو پھر ہم جب غور و فکر کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کرسی ٹوٹ گئی تو کرسی کی ایک ٹانگ یا میز کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہاں پر آ جائیں اس مثال، یہاں پر بھی وضاحت ہم کریں۔ اچھا، یہ مثال بھی، یہ مثال بھی، یہ تمام مثالوں کی وضاحت چونکہ ہو چکی ہے اور اس میں زیادہ مشکل کوئی ہے بھی نہیں، اور ہماری عموماً کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ نقاب سے یاد میرے ذہن میں ایک بات یاد آ رہی ہے، تو چلے یہ بھی کر دوں۔ نقاب اردو میں مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں، جیسے بلبل یعنی تذکیر و تانیث میں، چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں لیکن اچانک یہ بات ذہن میں آئی تو میں نے اظہار کیا کہ اردو میں تذکیر و تانیث کے علاوہ بعض الفاظ ایسی بھی ہیں کہ تذکیر و تانیث یعنی وہ مذکر میں بھی شامل ہیں اور مؤنث میں بھی شامل ہیں، یعنی دونوں طرح وہ ہمارے بڑوں نے، ماہرین نے ان کو استعمال کیا ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نقاب۔ بہرحال تشبیہ اور استعارہ پر علم بیان کے ماہرین نے بہت کچھ لکھا ہے، یعنی تشبیہ کی اقسام اور اسی طرح استعارہ کی اقسام، اور صفحات کے صفحات اس سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن کم لکھا گیا ہے۔ تو مجاز مرسل پر اس لیے میں نے مجاز مرسل کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج حصہ نمبر 100 کی طرف ہم آگئے، انشاءاللہ 5-6 حصے میں مزید آپ کو کرواؤں گا اور پھر یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوگا۔ آج کا سلسلہ بھی یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا خادم اجازت کا طلبگار اور یہی درخواست گزار ہیں کہ براہ مہربانی اردو کی خدمت میں آپ بھی شامل ہوں اور کاپی پیسٹ کے ذریعے سے چینل لنک اپنے دوست احباب کو بھی بھیجیں اور خود بھی یہ چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ والسلام، خدا حافظ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بورڈ صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو لکھائی اگر آپ نے صاف دیکھنی ہے تو آپ HD میں دیکھیں۔ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں 4K میں اس کو یعنی ایک اچھی بہترین کوالٹی میں اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ بورڈ پڑھنے میں کوئی دقت پریشانی نہ ہو۔ یار زندہ صحبت باقی، خدا حافظ۔